بلکہ یہاں تک فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ آقا کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا ہے تو آپ نے تفسیر پڑھی ہوگی، جس کا خلاصہ اور مفہوم کے طور میں پیش کروں۔ ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا، کئی مقام پر بیان ہوا، مفسرین نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا دنیاوی اعتبار سے، ورنہ ظالم کبھی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ظالم ظالم ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ ظالموں کو بہت دن تک مہلت نہیں دیتا۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کافروں کو تو مہلت دیتا ہے مگر ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ ظالموں کو مہلت نہیں دیتا۔ بے شک۔ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ۔ ظالموں کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ظالموں سے بہت ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظالم ختم ہونے کے لیے ہے، ظلم ختم ہونے کے لیے۔ اللہ نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، بس ظالم اسی وقت تک رہتا ہے جب تک مظلوم خدا کو بھولا ہوا رہتا ہے۔ جس دن مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے پھر ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو بے نہیں شک۔ دی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ دنیا کے زندہ باد اندر زندہ باد ظالم جی رہا ہے زندہ باد زندہ مطلب باد۔ مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے۔ اگر ہاں۔ مظلوم خدا کو یاد کرنے لگے ایک رات کی مہلت بھی ظالم کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ ادھر مظلوم کی آہ نکلتی ہے، ادھر باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے، مگر مظلوم خدا کو یاد تو کرے۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظلوم خدا کو بھولا ہوا ہے، اسی لیے ظالم جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے۔ مظلوموں خدا کی رحمت کو آواز دو، خدا کی رحمت کو پکارو۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک ظالم بادشاہ گزرا جسے دنیا فرعون کہتے ہیں، صدیوں حکومت کی، صدیوں۔ پھر جب اس نے ظلم کیا کہ بنی اسرائیل میں بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ یہ نسل کشی کی فکر ظالموں کی کوئی نئی نہیں ہے، بڑی پرانی فکر ہے۔ نسلیں ختم کرو، نسلیں ختم۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، جو بھی خواب دیکھا اس نے اپنے معبروں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بیان کرنے والوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ ایک بچہ حکومت کو ختم کرے گا۔ اس ظالم نے کہا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں، یعنی حکومت کے تحفظ کے لیے میں نہ وہ بچہ پیدا ہوگا نہ میری حکومت ختم ہوگی۔ لیکن یہ بھی وہ جانتا نہیں تھا کہ میرے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن جب گھمنڈ اور غرور انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ سجھائی نہیں تھی۔ آپ اور ہم بھی گھمنڈ میں بہت چور ہے۔ اس کو تو حکومت ملی وہ مغرور ہو گیا، یہاں تو تھوڑی سی دولت پہ بھی لوگ مغرور ہو گئے، تھوڑا سا علم کیا ملا مغرور ہو گئے، تھوڑی سی شہرت کیا ملی مغرور ہو گئے، تھوڑا سا حسن کیا ملا مغرور ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا تھا جو ذرا سے پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکالوں، اسے میں کدے سے نکالوں۔ وہاں حکومت پہ گھمنڈ ہے، یہاں دولت پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، حسن پہ گھمنڈ۔ انسان اتنا مغرور ہو گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام بھی نہیں کرتا، اور کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتا۔ ہمارے اندر یہ کمی ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سلام کو عام کرو، اور ہم سلام کرتے کس کو؟ جس کو پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عرفت ولم تعرف، جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ کیسر اعظمی صاحب کو پہچانتے ہیں تو کہا السلام علیکم، ناظم صاحب السلام علیکم، مفتی صاحب کے السلام علیکم، مفتی راشد کو السلام علیکم، دوسروں کو نہیں کرے۔ بھئی مسلمان ہے تو سلام کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔
سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلامتی عام ہوگی. سلام کو عام کرو، اس سے گھمنڈ ٹوٹے گا. سلام کو عام کرو، اس سے بغض اور کینہ ختم ہوگا. میں جب بھی اس بستی میں آتا ہوں، کئی مرتبہ آیا، میں نے اس بستی میں دیکھا کہ لوگ سلام بہت کم کرتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کرے تو لوگ جواب بھی، ہو سکتا ہے شاید میرے دیکھنے میں بھی بھول چوک ہو گئی ہو، لیکن میں نے بہت محسوس کیا کہ لوگ سلام کم کرتے. میں دکن کے علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں بچوں کو بھی دیکھا تو بچے بھی سلام کرتے ہیں، وہاں سلام بہت عام ہے. ہمارے اس علاقے کے اندر لوگ سلام کم، اور سلام کرو بھی تو بہت سے لوگ جواب بھی نہیں دیتے. حالانکہ کوئی سلام کرے تو اتنی آواز سے جواب دو کہ وہ جواب سن لے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. عام کر کے دیکھو. اور یہ بھی سلام خود سے کر. اچھا لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تو جاتے سلام ہی نہیں کرتے، اور مولوی صاحب نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے؟ وہ نہیں کرتے تو تم کر دو، سلام میں پہل کرو. اللہ کے رسول سید العالمین ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، واہ واہ. اور ہم انتظار کرتے کہ مولوی صاحب سلام کریں، فلاں صاحب سلام کی انتظار کیوں کرتے؟ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں پہل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو موقع نہیں دیا سلام کرنے کا. اللہ کے رسول نے خود سے بڑھ کر لوگوں کو سلام کیا. سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بچے بچے کو سلام کرتے. سلام کو عام کیجیے، اس کی بڑی برکت. شوہر بیوی کو سلام کیا کرے، باپ اپنے بچوں کو سلام کرے. فون اٹھاؤ تو سلام کرو، فون رکھو تو سلام کرو. اللہ نے ہول سیل میں نیکی کرنے کا موقع دیا ہے. واہ واہ. سلام کو عام کرو، خوب عام کرو، اس کی برکتیں ملے، بہت برکتیں ملے گی. محبتیں بڑھے گی، پیار بڑھے گا، نفرتیں ختم ہوگی. ہم نے کچھ علاقوں میں دیکھا کہ شوہر انتظار کرتے ہیں کہ بیوی سلام کرے، شوہر کو شرم آتی ہے بیوی کو سلام کرنے، جبکہ اللہ جس پہ سلامتی نازل، السلام علیکہ ایھا النبی، جس کے لیے اللہ نے فرمایا، وہ اپنی بیویوں کو سلام کرتا، واہ واہ. وہ اپنے غلاموں کو سلام سبحان اللہ کرتا، سبحان وہ اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں. بہرحال یہ ایک الگ سا عنوان. عرض کیا کر رہا تھا؟ ظالم نے کہا کہ جو بچہ میری حکومت کو ختم کرے گا میں اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو پیدا نہ ہونے دینے کے لیے اس نے کیا جتن کیے کہ آج کے بعد ہر شوہر اپنی بیوی سے الگ رہے، اور جتنے بچے پیدا ہوں، بیٹیاں ہو تو رہنے دو، بیٹی ہو تو قتل کر دو، بیٹا ہو تو قتل کر دو. نوزائیدہ بچوں کو ختم کرو، مار ڈالو سب کو. جو بچے ماں کے شکم میں ہیں ان پر ایک ایک ڈائی مقرر کر دی اپنی طرف سے کہ بچہ پیدا ہو قتل کرو، بچہ پیدا ہو قتل کرو. خدا کی شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے جب شکم میں آئے تو فرعون کی طرف سے دائی مقرر ہو گئی کہ یہ بھی مراد سے ہے، خوشی سے ہے، ان کے شکم میں بچہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا اخلاق اور کردار دیکھ کر، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے کہ دائی بھی فدا ہو گئی، ماں تو فدا تھی. دائی نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا کریں گے یہ کہ بکری کا بچہ ذبح کر کے ہانڈی میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے ہم نے ذبح کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، واہ واہ. ہر نبی اعلیٰ نسب ہوتا ہے، ہر نبی اعلیٰ حسب ہوتا ہے، ہر نبی اعلیٰ کردار ہوتا ہے. کوئی نبی ادنا ہوتا ہی نہیں، بے شک سب اعلیٰ ہی اعلیٰ. اور ان اعلیٰ نبیوں میں میرا نبی سب سے اعلیٰ. سب سے اعلیٰ. اسی کو بریلی کا قلندر کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی. اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں لاکھوں سلام. سلام. اندازہ فرمائیں، ذرا غور فرمائیں کہ دائی کہتی ہے ہم اسے ذبح نہیں کرتے. ہانڈی میں بکری کا بچہ ذبح کیا، رکھ دیا لے جا کے. اتنا اعتماد تھا، دائی کی بات مان لی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا امی بچہ ذبح نہیں کیا تھا تو ہماری جانیں محفوظ تھی، لیکن یہ بچہ ہم نے زندہ رکھا. اگر فرعون کے مخبروں نے اس کو بتا دیا کہ ہم نے بچے کو بچا لیا ہے تو ایک جان نہیں جائے گی،
اب 4 جانے جائے گی، بچہ تو جائے گا، اس کے ساتھ ہم 3 بھی مارے جائیں گے۔ تو ماں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا بچہ تو ہے، اس بچے کو گھر سے نکالو۔ بہت دھیان سے غور سے سن، یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے، جس کی تفسیر بزرگوں نے لکھی، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا۔ یہ جو لوگ ڈرے سہمے ہیں نا کہ کیا ہوگا، بس ایک ہی چیز، اللہ کی امان اور اس کی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور سجدے کے بغیر اللہ کی امان کسی کو نہیں مل سکتی۔ آج 95% مسلمان سجدے سے دور، مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھرتی ہے، باقی مسجدیں مرثیہ خواہ، پورے ملک کا حال، پوری دنیا کا حال، کوسوں دور ہے ہم نماز سے۔ جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے 8-8 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، اور جس جنت کا اللہ نے ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ہمارا نام لے کے اللہ نے وعدہ کیا کہ امین القادر تجھے جنت دیں گے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے بخشیں گے، چاہیں گے نام نہیں لیا، عبداللہ تو بخشا جائے گا، عبد الرحمن تو بخشا جائے گا، مفتی صاحب تم بخشے جاؤ گے، خطیب صاحب تم نہ، فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے بخشیں گے، جسے بخشیں گے اسے جنت ملے گی، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اگر بخشنا چاہیں گے تو کسی حبشی کو بھی بخش کے جنت دے دیں گے، اور اگر عذاب دینا چاہیں گے تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دیں گے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اب کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو آج ہم یہ تصور لے کر کے بیٹھے، مولانا ہم تو حضور کے امتی ہیں، ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں، ہم تو غریب نواز کے مرید ہیں، نماز نہ پڑھیں، زنا کریں، سود کھائیں، چوری کریں، حرام کام کریں، جھوٹ بولیں، علماء کی عزت سے کھیلیں، مشائخ کو گالیاں دیں، دل میں بغض رکھیں، کینے رکھیں، پھر بھی غوث پاک کے غریب نواز کے مرید ہیں، ہم جنت میں، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے بھائیوں، قرآن اٹھا کے پڑھو، کبھی کہا جا رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا، کہیں کہا جا رہا ہے سور بنا دیا، کہیں کہا جا رہا ہے ان پہ پتھر برسا دی، کہیں کہا جا رہا ہے ان کو زمین میں دھسا دیا، نام لے لے کا کس کو کیا؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل اولاد یعقوب، جو انبیاء کی اولاد اگر پاپ کرے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے، انبیاء کی اولاد پاپ کرے ان پہ پتھر برسا دیا جائے، انبیاء کی اولاد پاپ کرے انہیں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے، اور غوث پاک کی مریدی کے نام پر آپ کچھ بھی کر جائیں، آپ کی جنت کنفرم ہے۔ بتائیے، یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد پیمبر ہے، قرآن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے جب اولاد پیمبر کے ساتھ ہم یہ کر سکتے تو تم کون ہو تم؟ آج نام بدل بدل کر سود کھایا جا رہا ہے، وہ سود جس کے لیے کہا گیا کہ کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا برابر برابر، ایک لقمہ سود کا کھانے والا گویا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر۔ بلکہ بزرگوں نے کہا سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، کیونکہ اللہ نے سور کھانے والوں کے لیے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان کیا۔ بے شک بے شک۔ آج مسلمانوں میں سود بڑھتا جا رہا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ امی اسے بچے کو گھر سے نکالنا پڑے ورنہ اس کے مخبر نے خبر دے دی، انجام اچھا نہیں ہو۔ تو کہا آپ کیا کریں گے؟ تو بتایا گیا کہ ایک صندوق لایا گیا، اور صندوق لا کے چند دن کے موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھا۔ صندوق جو لکڑی کا ہوتا ہے، پیٹی سمجھ لو، اس پیٹی میں رکھا، اور پیٹی میں رکھ کر ذرا تصور کرو چند دن کا ننھا بچہ، چند دن کا، ایک ماں جب اس کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈالے گی، بھئی کسی پہاڑ کی کھو میں رکھ دو، غار میں رکھ دو، جنگل میں رکھ دو، تو جا کر آپ کبھی نہ کبھی اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ جنگل میں رکھی ہوئی چیز ملنا پاسبل ہے، غار میں رکھی ہوئی چیز ملنا بھی ممکن ہے، لیکن جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کا ملنا کوئی ممکن ہے؟ کیونکہ دریا تو بہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں بہا کر لے جائے گا۔
اور وہ صندوق ڈالنا ہے دریا میں. ذرا دھیان دینا, توجہ کرنا, سب لرزہ برنداموں, کل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, بس اللہ کی امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. سجدے کے بغیر اللہ کی امان نہیں. اللہ کی امان حاصل کرنا ہے تو سجدے کی طرف آؤ, مسجد کی طرف آؤ. لکڑی کا صندوق تھا, لکڑی کی پیٹی تھی, اس میں حضرت موسیٰ کو رکھ دیا گیا. رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دریا میں ڈالنا چاہا, تو دریا میں ڈالنے سے پہلے آپ کو خیال آیا کہ بچہ دریا میں ڈال رہی ہوں, پتہ نہیں پانی بہا کے کہاں لے جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے آسمان کی طرف نظر کی اور روتے. ایک ماں کے دل کے جذبات کیا رہے ہوں گے جب ایک ماں اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہے. ایسا وقت بھی آیا کہ ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا, لیکن کیا کہہ کر نگاہیں آسمان کی طرف کی, اور آسمان کی طرف نظر کر کے اللہ, جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. میں اپنے بچے کو تیری امان میں دیتی ہوں, تیری پناہ میں دیتی ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا. اللہ کی شان, جب اللہ کو بچانا ہوتا کی شان سے بچاتے. ہمیں دشمن سے بچانا ہو تو دشمن کی نظر سے ہم بچا لیتے ہیں, چھپا لیتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی شان دشمن کے گھر میں لے جا رہا ہے. اللہ 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 ہے. اس کی طاقت دیکھو, اس کی شان دیکھو, اس کی قوت دیکھو. دریا کے اندر صندوق پڑا, اور فرعون کے گھر میں جو نہر کٹ کے جاتی تھی دریا سے, اسی نہر کے اندر وہ صندوق چلا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کو لے کر باغ میں بیٹھا تھا. صندوق کو آتا دیکھ کر کہا, یہ صندوق کہاں سے بہہ کے آ رہا ہے؟ جب صندوق اس نے اٹھایا اور کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے, منہ کے اندر انگوٹھا ہے, اور وہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور پرسکون ہے, رو نہیں رہا ہے. صندوق میں دیکھا تو کہا یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے میری بربادی ہے. بیوی نے کہا تو نادان ہے, پاگل ہوا ہے, یہ وہ بچہ نہیں ہے, صندوق بہت دور سے بہ کے آ رہا ہے. ارے ہم لوگ لا ولد ہیں, بانج ہیں, لوگ تانا دیتے ہیں, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور اس کے بعد فرعون کی بیوی نے کہا, فرعون بات مان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا. اب ذرا غور کیجیے, فرعون نے کہا ہمارا یہ بچہ, ہم اس کی پرورش کریں گے. اب چونکہ فرعون کی بیوی لاولد تھی, دودھ تو پلا نہیں سکتی تھی, تو دودھ پلانے کے لیے دائی چاہیے تھی. شہر کی ساری دائیاں جمع کر لی گئی. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دائیوں کو موسیٰ پر حرام کر دیا. زندہ باد, زندہ باد. ذرا غور کرنا یہاں, سنے بھائی تقریر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان. وہ دائیاں حرام کی موسیٰ پر. حضرت موسیٰ نے ان کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیا. جب انہوں نے دودھ پیش کیا تو منہ ہٹا لی, دودھ نہیں پیا. یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے کہ وہ کافر دائیوں کا دودھ نہیں پیتے. اور یہ میرے نبی کی شان ہے, جس کا دودھ پی لیتے ہیں اسے کافر رہنے نہیں دے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضرت موسیٰ نے کافر دائی کا دودھ نہیں پیا, اور میرے نبی نے جس کا دودھ پیا اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی. اب مجھے بتاؤ, جب موسیٰ کو کافر دائی کا دودھ پینے نہیں دیا گیا تو جو جانے موسیٰ ہو اسے کہ معاذ اللہ کسی کافر کے پیٹ سے کیسے پیدا کیا جائے؟ بے شک, بے شک. سبحان اللہ. لوگ کتنے نادان ہیں. نبی کی ماں کو کافر ہیں, کہتے ہیں نبی کی ماں کافر تھی, نبی کی. اور پھر ایک بات آپ لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہو, اے سید اتنی دور سے آیا ہے, کیوں دوسروں کا رد کرتا ہے, تم لوگ انہیں کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے, تم لوگ ان کو کافر کہتے ہو. ہم نے کہا اگر اتنی بات ان کی پسند آتی ہے تو ایک بات میں بھی کہوں گا کہ یہی جناب لوگ 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے نا, بڑے بھولے بھالے بن کے آتے ہیں, کہتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر مت کہو, کافر کو بھی کافر. میں کہا واہ, ظاہر میں تمہارا زہریلا جملہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب کیا؟ کہا ابو جہل کافر, اس کو کافر مت کہو. ابو لہب کافر, اس کو کافر مت کہو. فرعون کافر, اس کو کافر مت کہو. نمرود کافر ہے, کافر مت کہو. یہ زہریلا جملہ ظاہر میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن وہی مولوی صاحبان جو کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو, تو کیا مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب؟ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کافر کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہو تو کون سی مجبوری آ گئی تھی جو آپ نے فتاوی رشیدیہ میں نبی کے ماں باپ کو کافر لکھ دیا؟ بتائیے تو صحیح, بتائیے تو صحیح. نبی کے ماں باپ کو ذرا غور کریں. میں کہتا ہوں نادان,
اگر ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو خیر نہیں ام الخیر ماں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور صالح نہیں ابو صالح باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نبی کی پیدائش کے لیے صالح نہیں ابو صالح باپ چاہیے، خیر نہیں ام الخیر ماں چاہیے۔ جب ولیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے تو نبیوں کا سردار پیدا کرنے کے لیے کیسی ماں کا انتخاب؟ واہ 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 واہ، حضرت سبحان آمنہ کی اللہ، شان سبحان کیا اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ سرکار آمنہ کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ، سرکار آمنہ کا مرتبہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جو نبی کی امی کو کافر کہتے ہیں، اگر آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہو تو قیامت کے دن سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ قیامت میں حضور دامن پکڑ کے پوچھیں گے جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کو اپنا امام بناتا تھا؟ آپ کی مرضی پر ہے، آپ کیا جواب دو گے سوچو۔ ہم نے تو اپنی بات پوری کر دی، اس لیے تھوڑا ہوشیار رہو۔ اور اگر میں تو کہتا ہوں، میں یہ بھی یہاں کہنا نہیں چاہتا کہ جس کو چاہیے حوالہ مجھ سے پوچھ لیں، بھائی مجھے حوالہ یہاں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا بہت بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ یہاں موجود ہے، بڑے بڑے ادارے، ہمارے استاذ الاساتذہ یہاں موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، سب کو پتہ ہے۔ بلکہ میں تو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حالانکہ عنوان وہ نہیں، لیکن بات آ گئی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ سرچ کیجئے کہ اللہ سچا موتی کیسے پیدا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ پہ بہت سارا آپ سرچ کرتے، پتہ ہے موتی اللہ جو اصلی موتی ہوتا ہے جسے سچا موتی کہتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے، سیپ سمجھتے ہیں نا، صدف، ہاں، لیکن وہ خالی ہوتی ہے اور وہ سمندر کی تہ میں پڑی ہوتی ہے نیچے، اور اس کا منہ بند رہتا ہے، سمندر میں منہ بند رہتا ہے۔ جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اچانک اوپر آتی ہے، اور اوپر آتی ہے منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے تو ایک ہی قطرہ اس میں گرتا ہے، دوسرا نہیں گرتا، اور اس ایک قطرے کو لے کے وہ پھر منہ بند کرتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے۔ وہ میٹھے پانی کا قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے نا، اس کو لے کے وہ نیچے جاتی ہے۔ سمندر میں رہ کر سمندر کا کھارا پانی اس میں نہیں جا سکتا، جب وہ نیچے رہتی ہے تو منہ بند رہتا ہے، اوپر آتی ہے تو کھلتا ہے، جیسے ہی پانی اندر جاتا ہے وہ منہ بند کر کے پھر یہ سائنسی تحقیق ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، مفہوم یہی نکلے گا، الفاظ اگرچہ الگ ہو، لیکن اب دھیان دینا، ذرا توجہ کرنا۔ وہ صدف، وہ سیپ سمندر میں رہ کر بھی کھارا پانی اس میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے پیٹ سے موتی پیدا کرنا ہے سچا۔ ذرا غور کیجئے، جس سے سچا موتی پیدا کرنا ہو، سمندر کے کھارے پانی میں بھی ایسی اللہ حفاظت کرتا ہے، تو جس کے شکم سے نبیوں کا سردار پیدا کرنا ہو، اللہ نے اس کی کیسی حفاظت کی؟ زندہ باد، زندہ باد، ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ آمنہ معصوم نہیں ہے، مگر کیسی؟ جب سیف کی حفاظت کا یہ انتظام ہے، بس اس سے موتی پیدا کرنا ہے، تو جو نبیوں کی کائنات کا موتی ہے جس کے شکم سے پیدا ہونا ہوگا، اللہ نے اس آمنہ کی کیسی حفاظت کی ہوگی، اللہ نے ان کی کیسی حفاظت، یہ بات اصل ہے۔ اس لیے جو مسلک کی بات کی جاتی ہے اس بنیاد پہ کی جاتی ہے کہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کو اپنا امام نہ بناؤ، ان کے یہاں بیٹیاں نہ دو، ان سے بیٹیاں نہ کرو۔ تو کیا کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جب دائیاں آئیں تو آپ نے منہ پھیر لیا، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ فرعون پریشان ہوا کہ جو بچے کو میں پال رہا ہوں، پالنے والا ہوں، یہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن بھی آئی تھی، اس نے فرعون سے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جو بہت پاک و صاف رہتی ہے، جو نفیس طبیعت کے بچے ہوتے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، اس دائی کا دودھ پی لیتے، میں ایسی دائی کو جانتا ہوں۔ تو فرعون نے کہا اگر ہمارا بچہ تیری بتائی ہوئی دائی کا دودھ پیے گا تو ہم تجھے بھی انعام دیں گے اور اس کو بھی انعام دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی اور ماں سے کہا، ماں ہمارا بھائی تو فرعون کے دربار میں ہے، اور جو فرعون قتل کرنا چاہتا تھا وہی دودھ پلانے کے لیے بے چین ہے، کسی دائی کا دودھ میرے بھائی نے نہیں پیا، کسی دائی
کا دودھ میرے بھائی نے نہیں پیا، چلو وہ شاید تمہارا دودھ پی لے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی امی لائی گئی تو فرعون نے بچہ حضرت موسیٰ کی امی کی گود میں دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی امی کے دل پہ الہام کیا، زندہ تو باد، نے اپنا بچہ میری امان میں دیا تھا نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نے اپنا بچہ میری امان میں دیا تھا نا، یہ دیکھ جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذرا غور تو کریں، اللہ اکبر، موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو اللہ کی امان میں دیا تو اللہ اکبر کیسے بے خوف ہو گئے۔ اگر خود اپنی امان میں رکھتی تو چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا، خدا کی امان میں دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، فرعون کے دربار میں پرورش پا رہے ہیں۔ قاتل پالنے پہ مجبور ہو گیا، پرورش کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ اللہ کی امان ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو اللہ کی امان میں دیتی ہے، دشمن پالنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو تیسری عالمی جنگ سے؟ اللہ کی امان میں آ جاؤ، بے شک بے شک، دشمن تمہیں بھی پالنے پہ مجبور ہو جائے زندہ گا، باد، لیکن زندہ اللہ کی امان یوں ہی نہیں ملے گی جب تک خدا کے گھر میں نہیں آؤ گے۔ میرے بھائی، جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے سعودی، دبئی، کلکتہ، ممبئی، برطانیہ، امریکہ تک جاتے ہو، اور جس جنت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے نکل کے مسجد تک کیوں نہیں آتے؟ اس لیے خدا کی امان چاہیے، مسجد میں آؤ۔ حضور علیہ السلام کی عظمت صرف یہ نہیں کہ نعرے لگاؤ، نعت پڑھو، درود پڑھو، صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ آقا نے جو فرما دیا اس پر عمل کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے کہ ابھی جو ہے وہ خیر آباد میں مغرب کی نماز کے بعد محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہمارے مفتی راشد صاحب کے ذریعے سے، تو ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس ادارے میں آپ تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔